بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد اور ان کے اصحاب پر۔ دوستو، آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ یہودیوں نے کس طرح حرام کے گوشت سے جناب عبد المطلب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کری اور انہیں حرام کا گوشت کھلانا چاہا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہودیوں کی سازش میں آگے کیا ہوا۔ چنانچہ دعوت کا انتظام کیا گیا، دسترخوان لگایا گیا جس میں حرام و مشتبہ کھانے رکھے گئے۔ پھر یہودیوں نے کہا دعوت آپ کے اعزاز میں دی گئی ہے، اس لیے آپ کھانے کا آغاز کریں۔ جناب عبد المطلب نے کہا جب تک میرا پوتا کھانے کا آغاز نہیں کرتا میں کچھ نہیں کھاتا۔ اب یہودیوں کا تو منصوبہ ہی یہی تھا۔ اب یہودیوں کی ساری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو گئی اور آپ سے کہا بسم اللہ کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے زبردستی حضور کے منہ میں نوالا دینا چاہا تو عجیب بات ہوئی کہ نوالا جب آپ کے منہ کے پاس گیا تو ہاتھ کھل گیا اور نوالا نیچے گر گیا۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، یہاں تک کہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ اب یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ یہ حرام کا کھانا تھا اور یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات یقینی ہے۔ دل ہی دل میں تو خوش ہوئے کہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا، لیکن عبد المطلب سے کہنے لگے ہم نے تو پورے خلوص سے آپ کی دعوت کری تھی، معلوم نہیں اللہ کی کیا منشا ہے۔ خیر، عبد المطلب سمجھ تو گئے لیکن خاموش رہے کیونکہ بولنے کا موقع نہیں ہے۔ چنانچہ خاندان ہاشم واپس چلے آئے۔ اب یہودیوں کو پورا یقین ہو گیا، ان کی سازشیں اور بھی بڑھ گئیں۔ چنانچہ عبد المطلب رسول اللہ کی اور بھی زیادہ حفاظت فرمانے لگے۔ حضور مکہ سے باہر بکریاں اونٹ چرانے جایا کرتے تھے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا محمد آج کے بعد بکریاں چرانے نہیں جائیں گے، اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا آج کے بعد محمد کو گھر سے باہر نہیں بھیجنا، کیونکہ یہودیوں کی ہر سازش کا نشانہ اب میرا یہ پوتا ہوگا، لہٰذا آپ کا اور بھی زیادہ خیال رکھا جانے لگا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 عمری تھے۔ قبیلہ بنو قیس اور قبیلہ مزاح خشک سالی کا شکار ہو گئے۔ ان کے سرداروں نے آپس میں بات چیت کری کہ ہمارے قبیلے میں خشک سالی ہے لیکن قبیلہ قریش میں خوب بارش ہوئی ہے، چلو قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہیں گے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور اللہ پاک ہمارے لیے آپ کی دعا قبول کرے۔ جب سرداروں کو یہ بات سمجھ میں آئی تو یہ لوگ جناب عبد المطلب کے پاس گئے اور انہیں سلام کرا اور عرض کری اے عبد المطلب، ہم خشک سالی کا شکار ہیں، جانور مر گیا، ہمارے لیے دعا کریں، آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی بارش عطا فرمائے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا اچھی بات ہے، کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ دوسرے دن جناب عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور دوسرے لوگوں کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ میدان عرفات میں جا کر جناب عبد المطلب بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کری اے سارے جہانوں کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے، اے مشکلوں کو ٹالنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری فریاد کرتے ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچارگی کی فریاد کرتے ہیں اور ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کے لیے اپنی رحمت سے بادل بھیج دے جو ان پر خوب برسے اور ان کی زمین سرسبز اور شاداب ہو جائے اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں۔ ابھی جناب عبد المطلب دعا کر رہے تھے کہ ایک بادل اٹھا اور عبد المطلب کی طرف آیا اور پھر اس کا رخ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ جناب عبد المطلب اس بادل کو دیکھتے رہے، پھر بولے جاؤ تمہیں اللہ نے اپنی رحمت سے سرابی عطا فرما دی۔ وہ لوگ واپس پہنچے تو ان کے قبیلوں پر انہوں نے دیکھا کہ خوب بارش ہو رہی ہے۔ حضور ابھی 7 سال کے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے آ گئیں، بہت علاج کرایا لیکن ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک راہب ہے، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب آپ کو اس راہب کی عبادت گاہ لے گئے، اس کی عبادت گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا تو وہ راہب باہر نکل آیا، کہیں عبادت گاہ میں اس وقت جیسے وہ باہر آیا اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں دیکھ کر وہ چونک گیا اور بولا اگر آج میں باہر نہیں آتا تو یہ عبادت گاہ میرے سر پر گر جاتی۔ اور بولا یہ لڑکا ہونے والا نبی ہے، اسے لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودی اور عیسائیوں میں سے کوئی سے دیکھ لے تو اس کو قتل کر دیں گے، اور رہی بات ان کی آنکھوں کی تو اس کا علاج ان کے پاس ہے۔ جناب عبد المطلب بولے میں سمجھا نہیں کہ ان کے پاس ہے، وہ کیسے؟ تو راہب بولا ان کا لابد ہے، ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کرا اور آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کی نشانیاں بہت سی آسمانی اور پرانی کتابوں میں بہت ہی دلچسپ اور تفصیل سے ہیں۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص ایف حمیری رہا کرتا تھا۔ کسی زمانے میں یمن میں اس کے باپ دادا کی حکومت تھی، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور قبضہ کر لیا۔ حبشی 70 سال تک یمن پر قابض رہے۔ سیف حمیری جب بڑا ہوا تو اس نے اپنی فوج تیار کی تاکہ اپنے باپ دادا کے ملک کو حبشیوں سے آزاد کرائے۔ چنانچہ اس نے حبشیوں پر حملہ کرا اور ان کو یمن سے باہر کرا اور یمن کو حبشیوں سے آزاد کرا
بچا لیا۔ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ 70 سال بعد جب یمن آزاد ہوا تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے اور سیف حمیری کا بادشاہ بن گیا۔ چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ اس وقت مکہ کے سردار جناب عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب بھی اپنے وفد کے ساتھ سیف حمیری کو مبارکباد دینے کے لیے یمن گئے۔ سیف کو قبیلہ قریش کے وفد کے آنے کی خبر دی گئی تو اس نے آنے کی اجازت دے دی۔ تو عبد المطلب آگے بڑھے اور بادشاہ سے بولے، ہم کعبے کے خادم ہیں، آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشیوں کی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور بے اختیار بول اٹھا، اے شخص تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ اس پر وہ بادشاہ بولا، تب تو تم ہماری بہن کے بیٹے ہوئے، کیونکہ عبد المطلب کی والدہ قبیلہ خزرج سے تھیں اور خزرج یمن کا علاقہ تھا۔ بادشاہ نے ان کو خوش آمدید کہا اور مہمان خانے میں ٹھہرا لیا۔ کچھ دن ٹھہرنے کے بعد اس بادشاہ نے جناب عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا اور بولا، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، تم بھی اس کو راز رکھنا جب تک اللہ پاک اس راز کو ظاہر نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے۔ کتاب کیا ہے؟ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے۔ میں نے اس کتاب سے ایسی حیرت انگیز اور خطرناک حالات کے بارے میں جان لیا ہے جو آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں مونڈوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے سرداری اور امامت حاصل ہوگی اور تمہیں قیامت تک کے لیے عزت اور وقار نصیب ہوگا۔ اس پر جناب عبد المطلب نے فرمایا، اے بادشاہ، آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر آئے، آپ یہ بتائیے اس بچے کا زمانہ کب ہوگا؟ بادشاہ نے کہا، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ پیدا ہو چکا ہے یا بس پیدا ہوگا۔ اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس ننھے منھے کی پرورش کریں گے۔ ہماری خواہش رہی کہ وہ ہم میں سے ہو۔ اللہ پاک مدینے میں قبیلہ خزرج کے لوگوں کو اس کا مددگار بنائے گا، اس کے ذریعے اس کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی۔ ان کے ذریعے اہم علاقے فتح ہوں گے۔ وہ ایک اللہ رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش کدے ٹھنڈے کرے گا، آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس کا فرمان آخری فرمان ہوگا۔ وہ ایک اللہ رحمان کی طرف بلائے گا، اس کے احکام انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی کو مٹا دے گا۔ جناب عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا دیا، پوچھا، باتیں کچھ ڈھکی چھپی ہیں اور کچھ کھل کر بیان کرو۔ اس پر سیف بن یزن بولا، باتیں ڈھکی چھپی ضرور ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ تم اس کے دادا ہو اور وہ تمہارا ہی پوتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جناب عبد المطلب فوراً سجدے میں گر گئے۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا، بتاؤ ان میں سے کوئی نشانی تم نے اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اب جناب عبد المطلب بولے، ہاں، میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، میں نے اس کی شادی ایک شریف لڑکی آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف سے کر دی۔ وہ میرے قوم کے بہت ہی باعزت خاندان سے تھی۔ میرے اس بیٹے کا ایک بچہ ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اس بچے کے والد اور والدہ فوت ہو چکے ہیں، میں اور اس کے چچا اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ اس پر بادشاہ بولا، اللہ ان کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن آپ اس بات کو راز رکھنا اور ان کی بہت حفاظت کرنا۔ یہود ان کو ضرور نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ عزت اور بلندی انہیں کیوں ملے۔ یہ حسد میں ان کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ آپ اس راز کو ابھی راز ہی رکھیے گا۔ اگر یہ لوگ ان کا زمانہ آنے تک زندہ نہیں رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی، اور میں اس کتاب میں یہ راز پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، یہیں ان کی وفات ہوگی۔ میں جانتا ہوں اگر میں اس وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے یہودی اور عیسائیوں کی طرف سے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور عظمت کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز صرف تمہیں بتایا ہے کیونکہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ راز ابھی راز ہی رہے۔ تم بھی اپنے قبیلے میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرنا۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک کو 100 حبشی غلام، حبشی کنیزیں، یمنی چادریں، بہت سا سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے ڈبے دیے، اور جناب عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا۔ واپس آنے کے بعد جناب عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور جناب رسول خدا کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے اور انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو جناب عبد المطلب کا انتقال
انتقال ہو گیا اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم شفیق سربراہ کا ساتھ چھوٹ گیا۔ جناب عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے جناب رسول خدا کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کرا۔ یوں رسول خدا دادا کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی نگہداشت میں آ گئے۔ جناب عبد المطلب کو اجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا۔ اللہ پاک جناب عبد المطلب پر اپنی لاکھوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد اور ان کے اصحاب پر۔ دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔